يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت نمبر 51 کا غالباً صرف ترجمہ کرنا رہ گیا تھا، اس لیے کہ مفہوم تو بیان ہوا ہے، مجھے یاد ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. یقیناً مومنوں کا طرز عمل، مومنوں کی بات تو یہ ہے، ان کا کہنا تو یہ ہے جب بھی انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، یعنی ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے لسن اینڈ اوبے کا. یعنی کسی بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے اندر لسن اینڈ اوبے ایک معروف ٹرم ہے کہ بڑے کی بات سننا اور ماننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، یہ چیز ان کے لیے اور زیادہ میگنیفائی ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سننا اور ماننا، یعنی اس کی طرف توجہ دینا، اور جب حکم مل جائے تو اسے مان لینا. نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بلکہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے اندر یہی اصول ہے. یہی اصول جو ہے کسی آرمی کے اندر جا کر، کسی ملٹری سیٹ اپ کے اندر جا کر اور زیادہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. فوج کے اندر باقاعدہ یہ چیز جو ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یعنی سینئر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک حد تک وہ ریگنگ کرے اپنے سبارڈینیٹ کی. اگر آپ پی ایم اے میں اگر آپ کو بچے، کوئی عزیز، کوئی کزن، کوئی دوست اگر گیا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یعنی دو طرح سے اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے. پہلے تو ٹریننگ کے دوران، یعنی وہ آفیسر بھرتی ہو رہا ہے، لیکن حوالدار جو ہے وہ باقاعدہ اس کو حکم دیتا ہے اور اس کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ ڈرل میں اس نے حوالدار کا کہنا ماننا ہے. اور پھر جو سینئرز ہیں، یعنی ایک بالکل نیا لڑکا جو ہے پی ایم اے میں گیا ہے، تو اس میں جو پاس آؤٹ ہونے والے لڑکے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ان کی بیٹنگ بھی نکلوائیں، ان سے بعض بڑے آڈ کام کروائیں، لیکن ایک چیز ہیمر کی جاتی ہے کہ اپنے سینئر کی بات ماننی ہے. اور پھر یہی بات آگے چل کر پھر جب وہ اپنے باقاعدہ سروس کے اندر آتے ہیں تو انہیں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ میرا باس کون ہے اور میں نے بہرحال اس کا حکم ماننا ہے. اس لیے کہ اصل باس جو ہے وہ امیڈیٹ باس ہوتا ہے. اور ملٹری کے اندر خاص طور پر ہمارے قرآن اکیڈمی کے کورسز میں سے ایک کورس میں ایک ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں، انہیں باقاعدہ میں نے ایک دن کہا کہ یہ آپ لیکچر دیں، پوری پریزنٹیشن دیں کہ آرمی کے اندر جو سروس سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہاں پر یہ اطاعت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کبھی بھی جی ایچ کیو کسی آفیسر کو ڈائریکٹلی کوئی خط نہیں لکھتا. اس کا جو بھی کمیونیکیشن ہے تھرو پراپر چینل ہوتی ہے، اور اس کا جو امیڈیٹ باس ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا لیٹر آیا ہے، یہ تمہارے لیے حکم آیا ہے، یہ تمہارا ایسا ہے، تم یہاں ٹرانسفر ہو گئے ہو، وہاں ٹرانسفر ہو گئے ہو. یہ سب کمیونیکیشن جو ہے وہ اس امیڈیٹ باس کی معرفت ہوتی ہے. آج کا ہمارا اس صورت کا جو آخری جو رکوع ہے وہ انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. تو وہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں. وے لسن اینڈ اوبے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ تیسرے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا، یا بلکہ چوتھے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں گھر کے اندر کے جو سیکس ڈسپلن ہے اس کا بیان، کہ گھر کے اندر مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو ڈھانپ کے رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو اپنے سطر کے حصے ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اگرچہ فرق ہے، مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ اس کے ننگے ہونے چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور ڈھانپ کے رکھے اور اپنی نظر نیچی رکھے۔ اور یہ بہت فیس تھا، گھر کے اندر انسان مرد ہے، وہ بیٹھا ہے، تہمت باندھی ہوئی ہے یا ایون شلوار باندھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے اس نے، تو شلوار کبھی ناف سے نیچی بھی جا سکتی ہے، تو اس کا سطر ایکسپوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تہمت باندھی ہوئی ہے تو کبھی کھل گئی، اس کی ران جو ہے وہ ننگی ہو جائے، اس کا امکان ہے۔ تو وہاں پر باقی جو ہیں گھر میں موجود مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں، نہیں، نظر ہٹائیں وہاں سے اور اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچی کر لیں۔ اور اسی طرح گھر کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو پراپرلی ڈھانپا بھی ہوا ہے، لیکن آٹا گوندنا ہے کسی خاتون نے، ظاہر ہے اس کو اپنے بازو چڑھانے پڑیں گے۔ اسی طرح گھر کا کام کاج کرتے ہوئے امکان ہے کہ کبھی وہ جھکے گی تو اس کا گریبان جو ہے وہ کھل جائے گا، تو اس صورت میں ایک تو اس کو حکم ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھے، اور اس کو اضافی طور پر کہا گیا کہ اپنے دوپٹے کا جو چادر ہے اپنی، اس کا ایک پلو جو ہے باقاعدہ گریبان پر ان ایڈیشن ڈالے، تاکہ اگر قمیض کے راستے کوئی ایکسپوز ہو بھی جائے تو وہ ایک ایکسٹرا کور ہو کہ جس سے وہ ایکسپوز نہ ہو۔ لیکن گھر کے مرد جو ہیں، خواہ وہ بیٹے ہوں، خواہ وہ باپ ہوں، خواہ وہ بھائی ہوں، تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی اگر پہلے تو نظر پڑے نہ، اور اگر پڑے تو فوراً وہاں سے ہٹا لیں، تاکہ وہ گھر کا جو ڈسپلن ہے وہ برقرار رہے۔ اب اسی میں کہا تھا کہ ہاں وہ بچے، یعنی ایک تو پہلے لسٹ گنوائی گئی تھی کہ صرف یہ ہیں کہ جو گھر کے اندر آ سکتے ہیں، اور گھر میں آ کر ان کے سامنے عورت جو ہے وہ بغیر چہرہ ڈھانپے یا اوپر کو بڑی چادر لیے بغیر آ سکتی ہے، ان کی لسٹ تھی۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں غلام اور کم سن بچے، ان کو اجازت تھی۔ اب ان کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں پرائیویسی کے کہ جن میں کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے۔ اب یہ وہ مضمون ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تمہارے غلام اور لونڈیاں بھی، اور والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے کے جو بھی سمجھدار نہیں ہوئے ان پر بھی پابندی ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر اندر آئیں، ورنہ تو چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اجازت ہے، لیکن 3 اوقات میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 3 اوقات جو ہیں یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں، اور ان کے اندر چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، لہذا اس پر یہ پابندی بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 3 مرات، ان 3 اوقات میں، کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، ظہر کے وقت یعنی کیلولا کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد جب انسان یعنی اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے، اور پرائیویسی کا اوقات ہے تو نارملی بیڈ روم میں جائے جانے کی اجازت ہے، لیکن ان 3 اوقات میں یہ جو کیٹیگری ہے کہ جس کو اجازت دی گئی تھی یعنی گھر میں آنے کی، ان کا بھی یہ پابندی ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی پابندی ہے نہ ان پر کوئی پابندی ہے، یعنی نہ تم ان پر ریسٹرکشن لگاؤ کہ وہ اجازت لے کر آئیں، اور نہ وہ کوئی اپنے اوپر لائبلٹی محسوس کریں کہ ہم نے داخل نہیں ہونا۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے طرف تم آتے جاتے رہتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ نارملی آپ گھر کے اندر پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ بار بار اگر اجازتیں لیتے رہیں گے تو پھر تو
کام جو ہے وہ رکتا ہے. تو ان اوقات کے علاوہ، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے ہمارے آج کے گھروں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے گھروں میں. وہاں 1 روم اپارٹمنٹ ہے ٹوٹل. یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاس جو ہے ہر شخص کا، بچوں کے بھی سیپریٹ بیڈ روم ہے، میاں بیوی کا بھی سیپریٹ بیڈ روم ہے، یہاں تک کہ مہمانوں کے بھی سیپریٹ جو ہیں وہ گیسٹ روم موجود ہیں. تو یہاں جو ہے وہ بات نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ عام تم آتے جاتے رہتے ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں، یعنی کوئی باہر کے لوگ نہیں، اپنے بچے، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں بھی اجازت لینی ہے جیسے جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، پھر وہی بات دہرائی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس کے بعد پھر ایک رعایت آ رہی ہے. سورۃ احزاب میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ یہاں سورۃ نور میں گھر کے اندر کے جو آداب تھے وہ بیان ہوئے تھے، اور عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ایک تو اپنا پورا سطر ڈھانپ کے رکھو، اور دوسرا ان ایڈیشن اپنے گریبان کے اوپر ایک پلو ڈالو تاکہ وہ بھی ایکسپوز نہ ہوئے. لیکن وہاں جا کر فرمایا گیا کہ چاہیے کہ عورتیں جو ہیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال لیں، بس ایک گھونگھٹ نکال لیں، تاکہ ان کے جسم کے تمام نشیب و فراز بھی اور ان کا چہرہ بھی ڈائریکٹ کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں نہ آئے. اب جو بوڑھی ہو جائیں عورتیں، جو نکاح کی عمر سے نکل جائیں، یعنی نمبر 1 ان کا مینوپوز ہو جائے، ان کے ایام آنے بند ہو جائیں، اور ان ایڈیشن وہ واقعی سمجھے کہ ہم بوڑھی ہو گئی ہیں. یہ ہے کہ وہ 60 سال عمر ہے کسی خاتون کی اور وہ خوب میک اپ کر کے باہر جا رہی ہے، اس کے لیے تو یہ ایکسیپشن جو ہے باقی نہیں رہے گی. وہ کہ جو نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت، کہ وہ اپنا اوپر کا کپڑا جو ہے وہ اتاریں، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وہ جو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایک عورت جو ہے وہ لباس کے اعتبار سے بھی زیب و زینت کے ساتھ نکل رہی ہے اور میک اپ بھی کر رہی ہے اور پوری طرح جوان عورت بن کر نکل رہی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ رعایت جو ہے یہ ساقط ہو جائے گی، کامن سینس کی بات ہے. وہیں یستعففن، لیکن اگر وہ احتراز کریں، یعنی بوڑھی ہونے کے باوجود بھی وہ اہتمام کریں کہ ہم بڑی چادر یا برقع پہن کر باہر نکلیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم. یہ کیا ہے کہ کسی کے ہاں جا کے کھانا کھانا، یعنی ایک تو ہے نا کہ باقاعدہ دعوت پر بلایا جائے، یہ وہ سچویشن نہیں ہے. یعنی قریبی دوستوں، عزیزوں، ہمارا ہوتا ہے معاملہ کہ ہم کسی دوست کے یہاں گئے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا تو وہیں کھانا بھی کھا لیا. کسی ماموں، چچا، بھانجے، بھتیجے کے یہاں گئے ہیں تو وہیں کھانا بھی کھا لیا. اسی طرح کوئی معذور آدمی ہے جس کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ لے کے اپنے کسی عزیز کے ہاں جا کے کھانا کھلوا سکتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے، میں نے پورا آیت کا ایک حصہ جو ہے پہلے اس لیے پڑھ دیا ہے کہ پورا سیاق و سباق واضح ہو جائے. الفاظ کیا ہیں؟ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں. ولا علی المریض حرج، مریض پر بھی کوئی گناہ نہیں. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ،
او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں تایوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالہوں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ اور ان گھروں میں جا کر کھاؤ کہ جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، او صدیقکم یا تم اپنے دوست کے گھر جا کے کھاؤ۔ اچھا، پھر مزید رعایت کی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کسی معذور کو، کسی مریض کو، کسی اندھے کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہے ہو تو تم پر پابندی ہے کہ اس کو تم علیحدہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ یا اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ تو چاہو تو تم اکٹھے بیٹھ کے کھا لو، چاہو تو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں پھر وہی بات جو ہے وہ ذہن میں ہوگی کہ بیسیکلی ون روم اپارٹمنٹ ہے، وہ گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے تم اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھا لو، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ ان بلٹ ہے کہ اگر وہ اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہیں اس لنگڑے یا اندھے کے ساتھ، یا علیحدہ علیحدہ کھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم اگر اکٹھے بیٹھ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے اور اکٹھے نہ بیٹھو تو بھی ٹھیک ہے۔ الفاظ کیا ہیں اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ لیس علیکم جناح، یعنی لائک وائز اسی طرح تم پر کوئی پابندی نہیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، لیکن ایک بات مست ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تو تم پر لازم ہے ضرور گھر والوں پر سلام بھیجو، ان کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، اور یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبۃ، بہت پاکیزہ اور بہت عمدہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سینس آئے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اب آپ دیکھیں ایک رکوع کے اندر 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ یوں اپنی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے۔ کبھی ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا، کبھی آگے ایک لائے کا بدل گیا، لیکن ایک ہی بات ہے جس کو ری ایمفیسائز اینڈ ری ایمفیسائز اینڈ ری ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اس سورت کا آخری رکوع ہے، یہ ایک کمال کا رکوع ہے، خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ قرآن مجید کے 2 مقامات ہیں جن میں ایک چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایکسکیوز، یعنی آپ کسی اجتماعی سیٹ اپ میں ہیں اور آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے، چھٹی لینی ہے۔ اچھا، یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں چھٹی چاہیے، تو کیونکہ یعنی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفرنس سے ہو رہا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، الفاظ کیا ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جب بھی، کیونکہ وہاں باس جو ہیں وہ یعنی ہیڈ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو واحد کے صیغے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ کسی اجتماعی معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں، لم یذهبوا، وہاں سے کبھی نہیں جاتے، حتی یستاذنوہ، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ باپ بھی ہیں، آپ کزن بھی ہیں، آپ سسر بھی ہیں حضرت علی اور حضرت عثمان کے، آپ داماد بھی ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے، اسی طرح آپ مسلمانوں کی تمام افواج کے کمانڈر بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، مدینے کی ریاست کے پہلے سربراہ اور پھر پوری اسلامی ریاست کے سربراہ بھی ہیں۔ تو یہ ساری حیثیتیں ہیں۔ اسی طرح آپ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، اور ویسے بھی سفر پر جہاں بھی جاتے ہیں آپ امامت کرواتے ہیں تو وہاں پہ امام ہیں۔ تو جو امامت کے یا مقتدی کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے جو فقہ کے اندر
مدون کیے گئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کیے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نماز باجماعت میں کیا پروٹوکول دیتے تھے. اب وہی سارے پروٹوکول کسی بھی امام کو حاصل ہیں، اور مقتدی کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو وہ سارے پروٹوکول اس کو دینے پڑتے ہیں، خواہ مقتدی کوئی بھی ہو. اس کی جو ایکسٹریم ایگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ ایک پرسکرائب طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہو تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرو اور اتحیات کے یعنی برابر جو ہے وہ بیٹھو اور پھر کھڑے ہو تیسری رکعت کے لیے. لیکن اگر امام بھول جائے تو پروٹوکول کیا ہے کہ مقتدی صرف سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کرے گا امام کو، لیکن امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر مقتدی یہ کوشش کرے کہ چلو امام صاحب تو بھول گئے میں فٹافٹ اتحیات پڑھ کے کھلو جانا، اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی نماز برقرار رہے گی. تو یہ ملے کہاں سے پروٹوکول؟ یعنی آپ کو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی باقاعدہ نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آپ کو ڈسکرائب کیا ہوا ملتا. یعنی جو پروٹوکول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان فالو کیے جاتے تھے وہی پروٹوکول فالو کیے جا رہے ہیں. کیونکہ نماز کا نظام 1400 سال سے انٹیکٹ ہے، انٹرپٹ نہیں ہوا، لہذا اس کے سارے نارمز اور اس کے سارے پروٹوکولز بھی انٹیکٹ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی حکمرانی، اللہ کے دین کی جد و جہد، چونکہ یہ درمیان میں انٹرپٹ ہو گئی، لہذا اس کے پروٹوکولز جو ہیں وہ بھی مستحضر نہیں رہے. الفاظ آپ پڑھیے گا، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب بھی وہ ان کے ساتھ ہوں کسی بھی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا، کبھی نہ جائیں، حتیٰ يستاذنوه، یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کر لیں. یعنی آپ کے مل میں بھی یہی سیٹ اپ ہوگا، کسی بھی ادارے میں جہاں کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنے گا وہاں یہی ہوگا. یعنی ایک ایسا ہاسٹل کہ جس میں لوگ بس انڈیویجولی آ کے اس کے ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، وہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہا ہو، لیکن جہاں کوئی باقاعدہ سیٹ اپ ہوگا تو وہاں لازماً جو ہے اس کا کوئی پریفیکٹ ہوگا، اس کا کوئی ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ ہوگا، اس کا کوئی ایڈمنسٹریشن ہوگی کہ جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اصول ضوابط طے ہوں گے جس کو فالو کرنا پڑے گا. کبھی نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت طلب کر لیں. اور بڑی آگے بات بڑی پریکٹیکل بات آ رہی ہے کہ جو کوتاہی کے جو ہم سے عام طور پر اس معاملے میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ شکل دکھائی تو پھر مڑ کے پھٹ گیا. اب اس کی باقاعدہ تذکرہ ہو رہا ہے، ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں. یعنی ایک ہی بات پہلے یہاں سے شروع کر کے وہاں پہنچائی، پھر ادھر سے شروع کر کے ادھر پہنچائی. پہلے کے ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور کبھی نہیں جاتے بغیر اجازت لیے جب بھی اجتماعی کام میں ہوں. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اجتماعی کام میں جانے کے لیے رخصت طلب کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ اس بات کو ایمفیسائز کیا جا سکتا ہے. آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اگر وہ لوگ کہ جو آپ سے اے نبی اجازت طلب کرتے ہیں اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی کسی انگیجمنٹ کی وجہ سے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ویری پریکٹیکل تھنگ، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس نے اجازت طلب کی ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو اجازت دے دیں، نہیں، جس نے بھی وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اس میں سے ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ سے اس کے لیے استغفار کریں. یہ کیا ہے؟ یہ خاص دینی معاملہ ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں کوئی شخص کیوں شامل ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، آخرت میں اجر پانے کے لیے. اب وہ اس کام سے ایکسکیوز کر رہا ہے، اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں جانا چاہتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے کام کو اللہ کے کام پر، دین کے کام پر فوقیت دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بائی اسپرٹ گناہ ہے. اجازت طلب کر لی تو وہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن بائی اسپرٹ یعنی وہ جو اصل تھی جس کے لیے اس کام میں شامل ہوا تھا، وہ کام جو ہے وہ لازماً سفر کرے گا. اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ فاضل لمن شئت منہم، یہ ہر ادارے میں اس کے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا. وہ کیا ہے کہ ایک جو آفیسر ہے یا ذمہ دار ہے، اس کے پاس 2 درخواستیں آئی ہیں، 2 درخواستیں آئی ہیں چھٹی کی. اب اگر تو یہ سمجھا جائے کہ جس نے بھی چھٹی کی درخواست کی ہے سمجھ لیجیے کہ وہ قبول ہے، تو پھر بہت سی پرابلم پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. یہ اختیار سارا کا سارا جو ہے وہ ذمہ دار کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. وہ انڈیویجولز کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے، اگر اس میں چھٹی نہیں بھی دوں گا تب بھی یہ نہیں آئے گا، لہذا وہ عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کو چھٹی دی جائے تاکہ ایڈمنسٹریشن کا جو ایک کوئی کیا کہنا چاہیے نارمز نہ بن جائیں، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ چھٹی نہ بھی ملے پھر بھی کر لیے تو کوئی فرق نہیں پیدا. یہ نارم ختم کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ صرف انڈیویجول کو نہیں دیکھتا، اس نے ادارہ چلانا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ واحد آدمی ہے کہ جو ڈیوٹی پر ہے، اور اگر اس کو بھی میں آج چھٹی دے دوں گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا. لہذا یعنی وہ دونوں پہلوؤں سے دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری بھی اپنی پرابلم ہے لیکن ادارے کی بھی اپنی پرابلم ہے، تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی. بہت زیادہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کو آلٹرنیٹ دے گا کہ جی اس کا جو تمہارا کام ہے وہ ہم کسی اور آدمی کے ذریعے کرا دیتے ہیں لیکن یو ہیو ٹو بی پریزنٹ دیئر. تو لہٰذا اختیار جو ہے چھٹی دینے کا وہ ہمیشہ ذمہ دار کے پاس ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بہت اونچا مقام ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ایک ابدی ہدایت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہنما ہے، تو یہ رہنما اصول ہیں کسی بھی ایڈمنسٹریشن میں، کسی بھی ادارے کے، کہ جو ذمہ دار ہے اسی سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کو حق ہوگا کہ فاضل لمن شئت منہم، تم جس کو چاہو اجازت دو. اور پھر کیونکہ وہ دین کا کام ہے تو پھر اس کے لیے استغفار کرو. آگے اس کی وضاحت پھر اگلی آیت میں بھی آئے گی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے اور پکارنے پر قیاس نہ کرو. اور یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ چھٹی کا وقت ہو گیا، 5 بج گئے، فٹافٹ دراز میں اپنے چیزیں ڈالی، لاک کیا اور کے کھڑے ہو گئے. ساتھ والا جو دوست ہے بڑا گہرا دوست ہے، وہ کہتا ہے یار فلانی بات، نہیں یار میں جانا ہے، بچے میرے انتظار کر رہے ہوں گے، میں شادی سے جانا ہے، اور اٹھ کر چلا جاتا ہے. وہ ساری سیڑھیاں اتر کر پارکنگ لاٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے. وہ دیکھتا ہے باس کا فون ہے تو فوراً کہتا ہے جی سر. وہ کہتا ہے ادھر آؤ، چپ کر کے موٹر سائیکل کو دوبارہ لاک کر کے، گاڑی کو دوبارہ لاک کر کے چلا جاتا ہے. تو یعنی عام اداروں میں ایسا مسئلہ ہے تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ تو پھر ٹریٹمنٹ شوڈ بی ویری اسپیشل، کہ اللہ کے رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے پر قیاس نہ کرو، ٹریٹ نہ کرو. یعنی کس نے بلایا ہے؟ دوست نے بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ باس نے بلایا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور اب تو خیر حالات بہت بدل گئے. یعنی ہمارے زمانے میں there was no question کہ باپ آواز دے اور بیٹا جو ہے وہ اس کو رسپونڈ نہ کرے. اٹ نیور ہیپنڈ. اب ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے موبائل فون میں مصروف ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ سنتا ہی نہیں بات کو، یا وہ سمجھتا ہے کہ جی باپ کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہمارے زمانے میں یہ تھا، مجھے یاد ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے 2-3 دفعہ والدہ نے آواز دی تو پھر کروٹ لے کے ادھر ہو گئے، پھر رضائی سیدھی کر لی. تو جو ہی ابا جی کی آواز آتی تھی تو ایک دم جھٹکا لگتا تھا اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور رضائی پڑے پھینک کے جی جی جی. تو یعنی 2 آدمیوں کی آواز جب انسان کے کان میں پڑتی ہے اٹ از نیور ٹریٹڈ ایکولی. آپ ہمیشہ اسیس کرتے ہیں کہ آواز کس کی ہے، بلایا کس نے ہے. بھائی نے بلایا ہے، والدہ نے بلایا ہے، باپ نے بلایا ہے. اسی طرح
کولیگ نے بلایا ہے, سبارڈینیٹ نے بلایا ہے, یا باس نے بلایا ہے, ہمیشہ اس کے اندر فرق ہوتا ہے. یہاں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ کسی کمرشل آرگنائزیشن میں جس کے ساتھ ہمارا معاش وابستہ ہے, وہاں یہ ہم سارے پروٹوکول جو ہیں ان کو بروئے کار لا رہے ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ہم ان پروٹوکولز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام چونکہ وہ کوئی ان کا معاش بندھا ہوا نہیں تھا, ان کا والنٹیئر تھا یہ سارا کا سارا معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور ساری جو جنگیں ہوئی ہیں وہ والنٹیئر جنگیں ہوئی ہیں, سب نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے. لیکن والنٹیئر کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب والنٹیئر کر دیا وہ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ بن گئے, ناؤ یو ہیو ٹو فالو دا ڈسپلن آف دیٹ آرگنائزیشن. تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, یعنی کمرشل آرگنائزیشن تو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, یہ نارم ہے. لیکن کسی دینی آرگنائزیشن کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اس کے کارکنوں کو بار بار ہیمر کرنی پڑتی ہیں, تب جا کر ان کے ذہن میں یہ باتیں جو ہیں وہ مستحضر ہوتی ہیں. ورنہ اسی بات پر میں درخواست دے دیتی ہے, کیڑا ضروری ہے جی, بچہ میرا بیمار سی, فلاں چیز تھی, یعنی ایک سے ایک بڑھ کر انسان کا ایکسکیوز ہوتا ہے. لیکن ان این آرگنائزیشن بہرحال ایکسکیوز جو ہے وہ ہمیشہ ویٹ کروانا پڑتا ہے, اپروو کرانا کرتا ہے ذمہ دار سے کہ جس کو آپ جواب دیں. اس کے بعد فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یہ میں نے کہا تھا کہ ایک بڑے دلچسپ بات جو ہے وہ بھی آئے گی. وہ کیا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, آپ نے کال کیا ہے تو آئے, تو منافقین کا اصل میں یہ طرز عمل تھا. جو سچے مسلمان تھے وہ تو ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے, لیکن منافقین شکل بھی دکھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا تو چپکے سے آنکھ بچا کر کھسک گئے. یعنی فیس پریزنٹیشن بھی ہو گئی, حاضری بھی لگوا لی, اور پھر وہاں سے کھسک گئے. اب ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان کو جو آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, کھسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اسکول کے زمانے میں مجھے یاد آیا, اس کے لیے وہ پھٹنا لفظ تھا کہ صبح حاضری لگوائی اور پھر ریسیس میں پھٹ گئے یا کسی اور ٹائم میں آنکھ بچا کر نکل گئے, تو یہ سارا بھی اسی ڈسپلن کے اندر آتا ہے. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اچھا, امر جو ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے عربی زبان میں. اس کے معنی کام بھی ہیں, حکم بھی ہیں, ڈیسیژن بھی ہیں, اور کاز بھی ہیں. یہاں جو ہے وہ کاز کے معنوں میں یا ڈسپلن کے معنوں میں آئے گا کہ پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کاز کی مخالفت کرتے ہیں. یخالفون عن امرہ, اس کاز کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, جن میں مین صحابہ کرام ہیں لیکن کچھ منافقین بھی ہیں, لیکن جب کوئی دوسرا دشمن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھسک وسک جاتے ہیں, یہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں, تو پھر اس کی جو امپریشن ہے اس فوج کا وہ ویک ہو جاتا ہے. یہ نارمز ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں کہ گاڈ آف آنر کا معائنہ. یہ اصل میں کیا ہے کہ دوسرا ہے مہمان یا دوسرے ملک کا کوئی سربراہ ہے, اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہماری فوج بڑی چاقو چوبند ہے, اور یہ اپنے باس کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہاتھ اور پاؤں ہلاتی ہے, لہذا تم اس میں کوئی درار نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر دشمن کو پتہ چل جائے کہ ان کو بحث میں انگیج کیا جا سکتا ہے, اس کو آمادہ کیا جا سکتا ہے باس سے اختلاف کرنے پر. وہی میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ فوج میں یہ کیسے سمجھائی جاتی ہیں باتیں. اب میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کمانڈر نے کسی آفیسر کو بلایا, تو آفیسر آ کے پہلے سلیوٹ کرتا ہے. کمانڈر کہتا ہے جی ہیو اے سیٹ, بیٹھ جاتا ہے. پھر نقشہ کھول کے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ اس طرح مشن ہے, یہاں یہ کام ہے, ایسا ہے. اس گفتگو کے دوران وہ جو آفیسر ہے اپنے کمانڈر سے اختلاف کرتا ہے, نہیں سر ایسے نہیں, ایسے میرا خیال میں ایسے ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں یوں کر کے ہم کریں تو ایسا اچھا ہوگا. وہ کہتا ہے نہیں میرا خیال میں ایسا کریں تو اچھا ہوگا. جب کہتا ہے کمانڈر یو کین گو, وہ کرسی سے اٹھ کر
پھر سلیوٹ کرتا ہے تو پھر جاتا ہے کہ میری رائے اپنی جگہ پر ہے بٹ آئی اوبے یو. کام اسی طرح چلتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اگر ہر شخص جو ہے وہ اس ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی چلاتا ہے تو پھر خواہ کوئی پروڈکشن کا کام ہو, کوئی فیکٹری ہے, کوئی مل ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہو یا لڑائی جھگڑا کوئی فوج کا معاملہ ہو, تو وہ کام کبھی اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس میں ڈسپلن نہ ہو. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ کوئی ان پر کوئی آفت آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا وہ دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں. خاص طور پر وہ جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کا دست و بازو بننا, وہ تو ہے ہی آخرت کے لیے. اور اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو اندیشہ ہے کہ نمبر 1 اس دنیا میں تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, کسی پرابلم میں پھنس جاؤ, اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہو جاؤ. آخری بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض. یہ بات جو ہے یہ خالص اخروی اعتبار سے یا کسی دینی جو مشن ہے اس کے لیے ہے. الا سن لو, آگاہ ہو جاؤ, یاد رکھو, ان للہ ما فی السماوات والارض, کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اچھا, جو پہلے ذکر آیا تھا نا لباد شانہم, دیکھیے گا اس رکوع کے پہلی آیت میں کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, جب وہ اپنی کسی انگیجمنٹ میں آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ جس کو چاہیں اجازت دیں. اب وہ انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی کاز ہے جس کے لیے تم آرگنائزیشن میں شامل ہوئے ہو, اور اس کے مقابلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے, میری دکان جو ہے وہ اکیلی ہے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی, کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی بالکل, بلکہ سب لوگ والنٹیئرز تھے. اگر سارے صحابہ جو ہے اپنے کاروباری کے فکر کرتے رہتے, اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے, تو پھر اسلام غالب ہو چکا تھا. یہ سب کیسے ہوا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو نیچے کر دیا اور اللہ کے امر کو, اللہ کی کاز کو سب سے اوپر کر دیا, تو کامیابی ہوئی. اچھا, یہ جو ایک فیلنگ ہے کہ میرا گھر, میرا کاروبار, میرا بچہ, میری بیوی, اب اس پر آئیے, یہ ان میں سے کون سی چیز میری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. بچہ اللہ نے دیا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے. بچہ میرا بیمار ہے, میں کام چھوڑ کر, دین کا مشن چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاؤں تو کیا میں اسے ہر صورت میں بچا لوں گا؟ نوٹ ایٹ آل. مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے, لیٹ ہم ٹیک کیئر, اور میں اپنی آخرت کماؤں, آخرت بناؤں. اس لیے کہ جو آخرت اگر انسان کے سامنے ہوتی ہے تو پھر نہ بچے کی کوئی حیثیت ہے, نہ بھائی کی, نہ ماں کی, نہ باپ کی. اس لیے کہ سورت عبس وتولی 30ویں پارے کی سورت ہے نا, اس کے آخر میں یہ مضمون آیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, طامۃ الکبریٰ نہیں ہے, وہ پچھلی سورت کا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, تو جب وہ بڑا غل مچے گا, یعنی قیامت آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے سے بھی دور بھاگے گا. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس دن ہر شخص کی خواہش کرے گا کہ میرا بیٹا, میری بیوی, میری ماں, میرا باپ اور میرے سارے کنبے قبیلے کو لے لو, اس کو جہنم میں ڈال دو, مجھے چھوڑ دو. تو اگر انسان کے سامنے آخرت ہوگی تو پھر انسان اس آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی چیزیں کہ جی بچہ بچا کے میں کیا کر لوں گا, اگر میں اس کے بعد جہنم میں جانا پڑ جائے مجھے, تو پھر لہذا دس از فرسٹ پرائرٹی, میرے بچے کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. اور گھر اکیلا ہونا, یعنی آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم گھر میں موجود بھی ہوں, کوئی شخص باقاعدہ کال بیل بجا کر اور آپ سے آپ کا بیٹا چھین کے لے جا سکتا کہ نہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں میں نے اپنے گھر کو, اپنے بال بچوں کو, اپنے کاروبار کو اللہ کے حوالے کیا ہے,
تو اللہ تعالیٰ سے کوئی جو ہے وہ چھین کے نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. الا جان لو، سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، یہ جو چھٹی کی درخواست لکھی جاتی ہے نا، اس میں ایک بڑی وہ ٹپیکل ورڈنگ جو ہے وہ جو اسکول میں پڑھی تھی وہ آج تک اسی طرح کاپی کی جاتی ہے. an urgent piece of work. how urgent is that؟ ٹھیک ہے نا، اتنا ارجنٹ ہوتا نہیں بھی، لیکن درخواست کا طریقہ کار یہی ہے کہ بہت ضروری کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا وہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سارا اس منافقین کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کیا بہانے نہیں بنائے. کسی نے کہا کہ جی بس میں بڑا ارادہ تھا کہ اس دفعہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، لیکن اچانک یہ بات جو ہے وہ آ گئی ہے، اچانک مصیبت پڑ گئی ہے، اس لیے پلیز مجھے آپ ایکسکیوز کر دیں. کسی نے کچھ بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا. اب اللہ تعالیٰ کیا سنا رہا ہے؟ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس کنڈیشن میں ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ اس کے حضور لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر واضح کرے گا، انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. یا اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ہم تیرے دین کے لیے جہاد کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.